اسی لیے تو میں وسیم صاحب، پٹیشن لے ڈاکٹر کے فاروق سپریم کورٹ ستار گیا کس ہوں زمانے کہ میں اختیار کراچی کے دلوا میئر دیں۔ منتخب ہوئے تھے؟ ڈاکٹر فاروق ستار کس زمانے میں میئر منتخب ہوئے تھے؟ 80s میں ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے میرے خیال 30 میں 80s 35 میں سالوں میں ہوئے یا تھے۔ 40 سالوں میں کراچی کا کچھ نہیں آپ بہتر کر سکے؟ دیکھیں جتنے وسائل دیے جائیں گے اتنا ہی کام ہوگا نا۔ اگر این ڈی ایم اے کے پاس فنڈز ہیں، انہوں نے آ کے نالے صاف کر دیے، جو 3 نالے ان کو دیے گئے تھے جو فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجا، کیا یہ میری کام این آواز ڈی ایم اے بلند کا ہے کہ وہ کرنے پہ۔ نالوں کی صفائی کرے؟ کیا یہ کام فوج کا ہے کہ وہ گٹر کا پانی، بارشوں کا پانی نکالے؟ تو یہ تو سوالیہ نشان آپ کے سامنے ہے کہ کے ایم سی نہیں کر سکتی، وسائل نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں۔ سندھ گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے کہ 70% لینڈ کنٹرول کراچی کا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ اور 20% کنٹرول سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے کراچی کا، 10% کے ایم سی کے پاس بچتا ہے۔ تو 10% میں کراچی فیڈرل کے کیا گورنمنٹ مسائل حل 70% کرے گا کہاں سے کے لے ایم گی سی؟ سر؟ وسیم صاحب تھوڑی وضاحت کر دیں، کراچی کا 70% فیڈرل گورنمنٹ کہاں لے گئی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 6 کینٹونمنٹس ہیں، ایک ڈی ایچ اے ہے، ریلوے کی لینڈ ہے، سول ایویشن کی لینڈ ہے، کے پی ٹی کی لینڈ ہے، پورٹ قاسم کی لینڈ ہے۔ یہ سارے ملا کے 70% بنتا ہے کراچی کا۔ 65% ٹیکس کراچی فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے، 95% ٹیکس کراچی سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے۔ کے ایم سی کے پاس سندھ حکومت اتنا کا بجٹ پیسہ کدھر ہے؟ نہیں ہے کہ وہ تنخواہیں بھی پوری کر لے۔ 16.5 کروڑ کا شارٹ فال ہے 2-2.5 تنخواہوں کروڑ میں کی کے ایم سی آبادی ہے کے۔ کراچی شہر کی، تو سندھ حکومت بجٹ کتنا دیتی ہے؟ بتایا میں نے آپ کو، 95% ٹیکس کراچی دیتا ہے سندھ گورنمنٹ کو میرے بھائی۔ سر بجٹ کتنا ملتا ہے سندھ حکومت آپ سے؟ ذرا ریسرچ تو کر لیں۔ سندھ حکومت کتنا بجٹ دیتی ہے؟ بجٹ کتنا دیتی ہے کراچی کے لیے سندھ حکومت؟ تنخواہ دیکھیں، تقریباً 13 ہزار امپلائیز ہیں، 7 ارب روپے بنتا ہے سالانہ تنخواہوں کا، جو تنخواہ میں چلا جاتا ہے۔ اور تقریباً کوئی 5 سے 6 ارب روپے بنتا ہے جو 35 محکمے ہیں، 14 اسپتال ہیں کے ایم سی کے، 35 محکمے ہیں اور مختلف اسکیمیں ہیں، 109 سڑکیں ہیں، ان کی لائٹیں، ان کی مینٹیننس نہیں ہو سکتی پوری۔ کے ایم سی کا اپنا ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ سارے محکمے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ سارے چیزیں ریلیف جو ملا ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ملا ہے آنریبل۔ تو وسیم صاحب اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سندھ حکومت چلا رہی ہے، تو پھر چیف جسٹس کی بات بڑی مناسب ہے۔ ویسے بھی 4 سال آپ نے گزار لیے ہیں، 10 دن اور رہ کے کیا کریں گے؟ صبح سپریم کورٹ جائیے، ان کو چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دیجئے، عدالت کے اندر کھڑے ہو کے دے دیجئے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ کھڑے ہیں میرے۔ دیکھیں، میں اپنی جو بات ہے میں نے تھرو میڈیا بھی اور لکھ کے بھی، میری پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس میں سب لکھا ہوا ہے، میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ ادارے، یہ ڈپارٹمنٹس کے ایم سی کے پاس نہیں ہیں، یہ اختیارات کے ایم سی کو دلوائے جائیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو، میری ریکویسٹ یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے آنریبل کہ اس کو امپلیمنٹ کرا دیں تو اختیارات مل جائیں گے آنے والے میئر کو۔ میں تو چلا جاؤں گا اگست میں، مجھے تو عوام نے الیکٹ کیا ہے، میں تو چلا جاؤں گا، مگر آنے والا میئر کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس کو کم از کم اختیارات مل جائیں۔ میں نے 4 سالوں میں آواز بلند کی ہے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے۔ پورے پاکستان میں اگر کسی نے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ تو میں ہوں، اور کسی نے نہیں اٹھائی۔ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ آواز بلند کی ہے میں نے۔ اور میں ایک چیز اور بتا دوں، جن کنڈیشن میں کام کر رہا ہوں، 40 مقدمے ہیں میرے پاس، میرے اوپر فیک۔ ایک دن میں 20 ایف آئی آریں کٹی ہیں مجھ پہ، جب عدلیہ نے اس ایس ایچ او یا تھانے پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کہ یہ کون سا قانون ہے کہ ایک دن میں 20 ایف آئی آریں کٹیں۔ وسیم اختر صاحب، قتل کا بھی پرچہ ہے اس میں؟ کیسز ہیں، نہیں قتل وتل کے پرچے نہیں ہیں۔ میں جب پانی کا احتجاج کرنے جب گیا سی ایم ہاؤس، پانی کا احتجاج کرنے ایز اے میئر، تو مجھ پہ ایف آئی آر کاٹ دی، یہ مقدمہ ہے۔